ویلکم بیک ناظرین. جو ہماری جن سے بھی بات ہوتی ہے پولیٹیشین سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اختیارات نچلے لیول پر ٹرانسفر کر دیں گے میئر کو اور جو یونین کونسل یا ڈسٹرکٹ کونسل با اختیار ہو تو ایم پی اور ایم این ایس کیا کریں گے؟ تو ہم اپنے کس طرح اپنے اختیار اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے اپنے ہاتھ تو وہ دے دیں گراس روٹ لیول پہ؟ ایم پی ایم این ایس کو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی چیف منسٹرز کو تکلیف. یہ جو مسودہ پرویز مشرف لے کر آئے تھے جس میں کہ ناظم کو ایک گورنر کی طرح انہوں نے ڈسٹرکٹ کا امپاور کرنا تھا کہ ڈی سی او اور ڈی پی او اس کے متحد کرنے تھے، ان دا سینس کہ ہی واز گوئنگ ٹو رائٹ دیئر ACRs. تو اس پہ پھر یہی بات ہوئی کہ چیف منسٹرز نے کہا یہ تو ہمارے ہاتھ سے تو سارا معاملہ ہی چلا جائے گا. جب ڈی سی او ایک ناظم کو یا میئر کو آنسریبل ہوگا تو چیف منسٹر کیا کرے گا یہاں بیٹھ کر تو اس لیے پھر وہ اس کو چینج کر دیا گیا، اس میں سے اس کا ایسنس نکال دیا گیا اور جو باقی ڈھانچہ بچا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا 88 سے آنورڈس کس پولیٹیکل پارٹی نے لوکل باڈیز کے الیکشنز کروائے؟ پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں تاریخ میں آج تک ایک الیکشن بھی نہیں کروایا جب ان کی گورنمنٹس آئی ہیں. مسلم لیگ نون نے اس وقت کروایا جب 2 اکثریت تھی اور ان کو پتہ ہے کہ جی اب ہماری من مانی چلے گی، یہاں پہ ہم جیت جائیں گے. بھائی نان پارٹی کرا دیں یار، نان پارٹی الیکشن کروا دیں، ان کو کہیں جی آپ کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن نہیں، آپ کارکردگی دکھائیں اپنی. اچھا کریڈٹ تو انہیں کو ملے گا جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ سارے بڑے اہم مسائل ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بنانا اور منرلز کے حوالے سے جو ایگریمنٹس ہیں. تو اسپیکر آفس تو ناکام ہو گیا، کنسنسس نہیں وہ کریٹ کرا سکے، ایک ڈیوائیڈ رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر کوئی اور پارٹی جیسے آپ ہیں، کچھ اور 2 چھوٹی پارٹیاں مل کے کوئی اس حوالے سے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں؟ You think will it be appropriate؟ نہیں کنسنسس تو ایوالو ہو سکتا ہے. حکومت کو بھی جلد بازی میں اس چیز کو آگے نہیں لانا چاہیے. کنسنسس ایوالو کرنا چاہیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو. اس ایک ٹاسک فورس بنا دیں جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہو، اس میں اپنی خواہشات یا کسی کی خواہشات کا اظہار کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے کنسنسس ایوالو ہوتا ہے. دیکھیں 26ویں ترمیم کے وقت نا مسودہ ابھی تیار نہیں تھا تو بحث شروع ہوگی اور اس کو پھر چینج کر کے یہاں تک لے آیا کہ JUIF بھی مان گئی اور PTI بھی مان گئی. لیکن وہ اس 25 دن جو لگے کمیٹی میں بیٹھ کر جی کہ آپ یہ چینج کر دیں، اب یہ چینج کر دیں، اگر پہلے سے کنسنسس ایوالو کیا ہوتا. اور میں حکومت سے کہوں گا کہ 27ویں ترمیم لانے سے پہلے تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کر لیں، اس پہ کوئی انپٹ لے لیں، بجائے اس کے کہ مسودہ چھپا کے رکھیں اور اس کو 20 دفعہ چینج کرنا پڑے. اور جب اس کا کنسنسس ایوالو ہو تو اس کے اندر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہونا اور جو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. اعجاز الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ایک بڑا اہم اور سینسٹیو معاملہ جس پر اب بات کرتے ہیں، اور یہ معاملہ ہے ایک مذہبی اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا، ان کی گرفتاری کے حوالے سے جیلم میں ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا، کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں جس سے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہوئے اور جو کرسچین کمیونٹی ہے ان کی بھی پوزیشن جو تھی وہ بڑی ایک طرح سے اس پر بھی کمپرومائز ہوا. بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، بہت زیادہ علماء کی طرف سے یہ ایک مطالبہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. ان کو جیلم میں گرفتار کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاکہ امن قائم رہے. اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو گفتگو ہے اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے علامہ ابتسام الہی ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مہربانی سر، آپ ٹائم دیا آپ نے. یہ جو محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ ہے اس میں تو بہت ہی ایک خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بن جائے.
تو یہ تو ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے کہ ان کو پکڑا ہے. اب فردر ایک پروسیکیوشن ہونی چاہیے, کیس چلنا چاہیے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سر, بات یہ کہ پہلے میں تھوڑی ایک بیک گراؤنڈ کے لیے بات کروں گا کہ دینی کمیونیکیشن کے دو حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. ایک حصہ ہوتا ہے جس کا تعلق فضائل کے ساتھ ہوتا ہے. فضائل میں جس وقت آپ کوئی شعلہ نمائی بھی کریں یا کوئی ایک جو ہے یعنی ایک اپنا حقیبانہ لب و لہجہ بھی اختیار کریں تو کوئی اس میں اس لیے مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ فضائل کی بات ہوتی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق مسائل کے ساتھ ہوتا ہے, جن میں کئی مطلب اختلافی مسائل بھی سامنے آتے ہیں اور اس میں مطلب آپ دیگر مذاہب کے قائد کے بارے میں کئی بار کمنٹ کرتے ہیں, دیگر فرقوں کے بارے میں بھی. تو وہ جب لب و لہجہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی رسپانسبلٹی کا ایک ڈومین ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی ایسے الفاظ کا استعمال جس میں ڈیروگیٹری یا نہ کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں یا پرووکنگ قسم کی الفاظ استعمال کیے جائیں کسی بھی طور پر نہیں سکتا. انجینئر ممدنی مرزا صاحب کئی عرصہ دراز سے جو اس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں جن کے اوپر ہمارے معاشرے کے جو سنجیدہ مدنی طبقات ہیں ان کا گرا ہے, شکوہ ہے, وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ ایسے کمنٹس کرتے ہیں جو ڈیروگیٹری نوعیت کے بھی ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاشرے میں اشتعال انگیزی یا جذباتیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ شکایات جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی کی جا چکی ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے نا کوئی سلیمانہ اور سنوائی نہیں. آپ جو تازہ ترین کمنٹ کیا ہے وہ کمنٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے مسیحیوں سے منسوب کر کے ایسی بات کہی ہے جو آج تک ان کو لٹریچر میں کہیں ملتی ہے, نہ ہی کبھی انہوں نے یہ اپنے مجموعوں کے اندر کبھی ڈسکس کیا, نہ ہی مسلمان سوسائٹیز میں, نہ ہی ان سوسائٹیز کے اندر جہاں پہ وہ اکثریت میں ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا یہ بات پھر جو ہے نا منسوب ہونے کے بعد یہ تصور ابھرتا ہے کہ معاذ اللہ وہ روٹین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں ڈیروگیٹری کمنٹ کرتے ہیں. حالانکہ مذہبی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان نہ لانے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ لا محالہ یا لازمی طور پہ آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈیروگیٹری انٹینشن رکھتا ہو یا ڈیروگیٹری کمنٹ کرتا ہو. تو اس کے دو پہلو میں بات کے جو انہوں نے کی ہے تو انہوں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایسی بات منسوخ کی مسیحیوں کے ساتھ جو ان کے لٹریچر اور ان کے نیریٹو کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی جو ہے نا ایک بے ادبی کا بڑا واضح طور پہ پہلو جو ہے نظر آ رہا تھا. اور تمام مقاصد کے علماء نے بات محسوس کی کہ وہ اس بات کے اوپر جو ہے الفاظ جو استعمال کیے ہیں ان میں بے ادبی بھی پائی جاتی ہے, بد احتیاطی پائی جاتی ہے. لیکن وہ اس بات میں مصر رہے کہ وہ چونکہ مسیحیوں کے قائد بیان کر رہے ہیں اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں, جبکہ جو مسیحی ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بھی کسی بھی طور پہ اس بات کو جو ہے نا اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ایک بندہ جو رسپانسبلٹی کے لحاظ سے یا امپلیکیشن کے لحاظ سے معاملات کی گہرائی میں نہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کو اس طرح کے معاملات میں لب کشائی کرنا اور پھر ان کو انسسٹ کرنا یہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا بات مناسب نہیں مناسب. تو اگر ہم یہ باتوں کے اوپر جو آج کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں یا دینی تبلیغ کی آڑ میں اگر ہم ان کمنٹس کو جو ہے نا برداشت کرنے کا جو ڈیل اپناتے ہیں یا موقع دیتے ہیں جو ڈیروگیٹری نوعیت کے ہوتے ہیں تو میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم معاشرے کے اندر جو ہے نا پھر ایک بد احتیاطی کو اور بے ادبی کو جو ہے نا وہ ہوا دے رہے ہیں. اور پھر کسی گروہ سے اگر آپ اس کو منسوب کریں گے تو ظاہری بات ہے گروہ کی انٹیگریٹی اور ان کی اپنی جو تشخص ہے یا ان کے اپنے اور اس سے پھر نقص امن کا بھی اندیشہ ہے, اس سے جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے, معاشرے میں انتشار کا اندیشہ ہے, انتشار پیدا ہوگا, معاشرے فساد پیدا ہوگا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں باقاعدہ بڑا کو واضح قسم کا جو ہے نا اس میں جو ہے نا قانونی کارروائی بنتی ہے تو اس کے بعد کی جائے اور ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا قانونی کارروائی ایسی ہو جو ان کے یعنی کہ ایٹیچیوڈ سے یا ان کے جو یہ نیگلیجنس سے یا ان کی جو توہین میں الفاظ ہیں ان کے مطابق جو ہے نا وہ اس کا ایک پورا اس لیول کا جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بالکل درست کہا کہ انتشار جو پھیل رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے اور یہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, ان کی گرفتاری پر ہم نے مختلف لوگوں سے بات بھی کی کہ کیا صورتحال ہے, جو انہوں نے بات کی آئیے وہ آپ کو سنواتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کی سالمیت بقا ہماری ذمہ داری ہے, وہ شخص کسی کو نہیں بخشتا. حضور علیہ السلام کے بارے میں پرسوں جو اس نے گفتگو کی یہ کسی لحاظ سے بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم بالکل
برداشت کرتے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی بندہ ایسی گفتگو کرے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈی سی او جیلم صاحب کا جنہوں نے مرزا محمد علی انجینئر کو گرفتار کیا ہے. اس کی گرفتاری پر ہم سب لوگ بہت خوش ہیں. یہ ان کی گرفتاری بہت عرصے پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے جس طرح ہیٹ اسپیچز کی ہیں مختلف فرقوں کے خلاف، مختلف جماعتوں کے خلاف، بہت بڑے بڑے بزرگوں کے خلاف، اولیاء کرام اور ہر مسلک کے نزدیک جو قابل احترام شخصیات ہیں ان کے خلاف میں نے گفتگو کی ہے. کوئی اگر ایک عالم جمعے کی تقریر میں اس طرح کا خطاب کرے تو اس پہ پرچے ہو جاتے ہیں، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس شخص کی ذات سے امت میں کوئی شخص بھی نہیں بن سکا، اسے تو اس سے پہلے گرفتار کرنا چاہیے تھا. تو یہ آپ نے دیکھا لوگ بھی بیسیکلی یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو ناظرین اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.